اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے سب کے سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکو گے، ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی اتنی ان لمیٹڈ تمہارے اوپر نعمتیں ہیں اور اس کے احسانات ہیں، لیکن کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، ایک احسان ایسا ہے کہ جس پر اس کو بھی ناز ہے، محسن کو بھی ناز ہے، اور وہ احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا۔ لقد البتہ تحقیق، یقیناً پکی بات ہے، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تو ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بنی نوع انسان کو، امت محمدیہ کو مخاطب ہو کر خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تم جیسوں میں اپنا محبوب پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان پر اسے بھی ناز ہے، اسے بھی فخر ہے، اس لیے کہ یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ سائنسدان جب کوئی ایجاد کرتا ہے تو اسے اپنی ایجاد کے اوپر فخر ہوتا ہے، وہ فخر سے کہتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جب ان سے کوئی ایجاد ہو جاتی ہے، نئی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں، ہماری یہ پروڈکٹ ہے، ہم نے اسے ایجاد کیا ہے۔ انجینئر بلڈنگ بناتا ہے تو اس پر اسے فخر ہوتا ہے، یہ میرا نقشہ ہے، میں نے اسے ایجاد کیا، نقشہ دیا، ترتیب دیا، اور پھر اس نقشے پہ یہ کھڑی ہوئی۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کو پیدا کیا جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، جس کے متعلق رب العالمین نے خود فرما دیا کہ اب اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، میرے خزانے میں بھی یہ ایک ہی تھا جو میں نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے پھر اس پر فخر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس انسان کو حسین سانچے میں، بڑا خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، پیدا کیا۔ وہ احسان عظیم، اللہ کا احسان عظیم، اللہ نے ہم پر احسان کیا، نعمت عطا فرمائی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اور یہ اس حیثیت سے کہ اللہ نے انہیں محمد رسول اللہ بنا کر، ہمارا ہادی و رہنما بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک راستہ دکھلایا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس امت پر انگنت بے شمار احسانات ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کی ہر چیز پر محمد رسول اللہ کا احسان ہے، ہر چیز پر۔ بچیوں پر میرے آقا کے احسانات ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل، ولادت باسعادت سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں زندگی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو گھڑے میں دفن کر دیتے تھے زندہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بچیوں کو زندگی کا حق نہیں دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ عورتوں پر میرے آقا علیہ السلام کے احسان ہیں، عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی معاشرے کے اندر عورت کے لیے عزت نہیں تھی، غلاموں کے لیے، حتیٰ کہ اس کائنات کی ہر چیز پر میرے آقا کے احسانات ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن علماء کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے، علماء کی خدمت میں بیٹھنے کے صلے میں اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر 6 بڑے احسانات ہیں۔ کتنے؟ 6 بڑے احسانات ہیں جو سب احسانات میں سب سے نمایاں ہیں۔
ان میں سے پہلا احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عقیدہ توحید دیا. کیا دیا؟ عقیدہ توحید. اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ دیا. لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اس کے ساتھ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا. عقیدہ توحید کہ اپنی جبین نیاز کو اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا جائے گا. حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہی کو سمجھا جائے گا. بیڑے پار لگانے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، دونوں بیٹیوں اور بیٹوں کو ملا جلا کر دینے والا، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ کون ہے؟ صرف اللہ ہی. عقیدہ توحید دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے. دوسرے نمبر پر احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو وحدت کا پیغام دیا. کس چیز کا پیغام دیا؟ وحدت کا. پوری کائنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچم کے نیچے جمع کر دی. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس کا رسول بن کر آیا. تو ایک پرچم کے نیچے جمع کرنے والی ہستی تفرقہ بازی سے، فرقہ واریت سے نکال کر، تعصب، علاقائی اور قبائلی تعصب سے نکال کر ایک پرچم کے نیچے جمع کرنے والی ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. اس دور میں کہ جب ہر قبائل نے اپنا ایک راہبر اور ایک رہنما چنا ہوتا تھا، ہر خاندان کا اپنا ایک رہنما ہوتا تھا، اور وہ اس کے پرچم تلے جمع ہوتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، قتال ہوتا، جنگیں ہوتی، اور کئی صدیوں تک وہ سلسلہ چلتا رہتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک ایسا نظام زندگی دیا، اس نظام کو اپنا کر پوری دنیا کے مسلمان ایک پرچم کے نیچے جمع ہو گئے، اور وہ پرچم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وقار اور عزت عطا کیا. انسانیت کو وقار اور عزت. انسان کی کوئی عزت نہیں تھی. یہ انسان اللہ کے سوا بتوں کے سامنے جھکتا تھا، ہر چیز کے لیے الگ سے بت بنا رکھا ہوتا تھا. سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے الگ بت ہوتا تھا. کوئی اور کام کر رہا ہے، فال نکال رہا ہے، اس کے لیے الگ بت ہے. جرگے میں جا رہا ہے، قومی معاملات دیکھنے کے لیے، حکومتی نظام چلانے کے لیے الگ بت ہے. خاندان کا نظام، پھر اپنے خاندان کے اندر جتنے ایشوز اتنے ہی الگ الگ بت. خود بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کر رکھی ہوئی تھی، اور دوسرا بت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی مورتی تھی. ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسماعیل ذبیح اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ دونوں بت ان کی شکل اور ان کی شبیہ بنا کر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی. اب جب میرے آقا علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، مکہ میں جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان میں 2 بت ابراہیم اور اسماعیل کا نام کیے ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرام سکون سے اتارا تھا اور انہیں چوما تھا کہ یہ میرے دادا ابراہیم کی شبیہ ہے، اس کی تصویر بنائی ہوئی ہے؟ نہیں. جس ضرب کے ساتھ دوسرے بتوں کو میرے آقا نے توڑا تھا، اس سے بھی کئی تیز اور جرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو توڑا جو ابراہیم اور اسماعیل کے نام پہ بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ میں بت شکن ہوں، بت گر نہیں ہوں، اور بت فروش نہیں. تو ہر چیز کے سامنے، ہر چیز کے لیے الگ سے بت ہوتا تھا. پھر اس بت کے سامنے جھکتے تھے اور اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے ٹیکتے تھے، اور جگہ جگہ پہ ذلیل ہوتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نظام دیا، یہ پیغام دیا کہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ در در پہ ذلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ان کی عزت اور شرف اور مقام صرف اس بات میں ہے کہ یہ صرف میرے سامنے جھکے، میرے سوا یہ کٹ تو جائے لیکن کسی غیر کے سامنے نہ جھکے۔ چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کیا امت پر، انسانوں پر یہ احسان کیا کہ انسان کو مایوسی کے اس گٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر انہیں امید دلائی، مایوسی سے نکال کر انہیں امید دلائی۔ گناہگار وہ اس قدر مایوسی میں اور نومیدی میں گھرا ہوا تھا کہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بادشاہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا تو کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کا یہ پیغام دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے محبوب پیغمبر یہ پیغام واشگاف الفاظ میں سنا دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، یعنی گناہ ہوئے، علی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ گناہ یہ ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی یہ ظلم ہے۔ جن سے گناہ ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے۔ الہ العالمین اس کا تو یہ جرم تھا، یہ آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں صرف ایک گناہ کی معافی نہیں ہوگی، باقی سارے گناہ بیک جنبش قلم مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ ایک گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی جو ان سا گناہ جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہیں گے معاف کر دیں۔ تو چوتھے نمبر پہ یہ احسان کیا کہ لوگوں کو مایوسی کی دلدل سے، مایوسی کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالا اور انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلائی۔ پانچویں نمبر پہ احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو جمع کیا۔ کیا کیا؟ آج ویسے کہا جاتا ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک، ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ دین اور دنیا یہ الگ نہیں ہے، یہ ہم نے آج الگ کر رکھے ہیں۔ ہماری مسجد کا امام، مسجد کا خطیب یہ MP ہے، اور یہ صدر اور وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، یہ میرے آقا کا اس امت کے اوپر احسان ہے۔ کلیسا کا پیغام یہ تھا کہ جناب دین الگ ہے، اپنے نظام مملکت میں دین کو داخل نہ کرو اور دین کے اندر اپنے نظام مملکت کو داخل نہ کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بحیثیت ریاست مدینہ کے تاجدار کے خلافت کر کے بھی دکھائی ہے، اور مسجد کے اندر نماز اور جمعہ پڑھا کر بھی دکھا دیا ہے کہ میں دین اور دنیا کو جمع کرنے والا آیا ہوں، اور دین اور دنیا یہ جمع ہوں گے تب ہی تمہاری آخرت بنے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، جب تمہاری دنیا اچھی بنے گی تب تمہاری آخرت اچھی بنے گی۔ اور دنیا اچھی کیسے بنے گی؟ مال و دولت سے، بلڈنگوں سے، پراپرٹیز سے، بینکوں سے، کاروں سے نہیں۔ دنیا تب اچھی بنے گی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو لے کر چلو۔ دین اور دنیا انہیں جدا مت سمجھنا، دین کے ساتھ اپنی دنیا کو اور دنیا کے ساتھ اپنے دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلو گے تب یہ تمہاری یہ دنیا بھی کامیاب ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کو ساتھ لے کر چلے، وفی الآخرت حسنہ بھی تب بنے گی۔ اور چھٹا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گم کردہ امت کو، اس گمراہ امت کو ایک منزل کا تعین بتایا، ایک منزل مقصود بتائی۔ یہ لوگ صبح سے شام تک مارے پھرتے تھے، جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، بے وقوفوں کی طرح سفر کرتے تھے، یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں آئے، گھومتے پھرتے، جن کا کوئی مقصد نہیں، نظام حیات کچھ نہیں، کچھ ترتیب نہیں، کچھ پتہ نہیں،
बेवकूफों की तरह सारा वक्त रास्ते में, जैसे आज कोई अपनी ड्यूटी से वापस आए, छुट्टी 2 दिन की है और उसकी मंजिल घर है और वो घर को ना आए, सारी अपनी छुट्टी अपने उसी रास्ते के अंदर रंगरलियों में, अयाशियों में गुजार दे, वो अक्लमंद है या बेवकूफ है? जो अपनी मंजिल का पता ही नहीं, या पता है पहुंच नहीं सका, वो बेवकूफ तो हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुमराह उम्मत को, गुम करदा राह उम्मत को वो मंजिल बताई कि ये तुम्हारी मंजिल दुनिया नहीं है, ये सफर है, ये रास्ता है, ये आपने किसी अंदाज से इसको तय करना है, मरहलावार जाना है। मंजिल तुम्हारी जन्नत है। मंजिल क्या है? जन्नत है। और मंजिल जन्नत तभी बनेगी जब दुनिया के अंदर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना पे अमल होगा। दुनिया और दीन को इकट्ठा लेकर चलेंगे, तब आखिरत के राही बनेंगे। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।